کائنات کے باسیوں سن لو، 1,24,000 انبیاء جس دعوت کو لے کے آئے وہی اہل حدیث کی دعوت تھی۔ اور وہ دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت وہ تھی کہ اہل حدیث کا ہر بچہ، اہل حدیث کا ہر نوجوان، اہل حدیث کا ہر بوڑھا، اہل حدیث کی ہر بیٹی، اہل حدیث کی ہر ماں، اہل حدیث کی ہر بہن اس دعوت کو اپنی ماں کی گود سے بچپن سے سنتی آ رہی ہے۔ اور وہ دعوت کیا تھی ساتھیوں؟ وہی کلمات جو ہم نے اپنی ماں کی گودوں میں سنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مگر یاد رکھو یہ وہی کلمہ جو ہر مسلمان جس کو اچھی طرح رکھ چکا، جس کو اچھی طرح یاد کر چکا، مگر یاد رکھنا خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کی قسم مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مقصد تب پورا ہوگا جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرو اور پھر اس بات کا بھی اعلان کرو، جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی۔ پھر یہ نہیں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے، دعوت اہل حدیث کو بھی سنتے رہے، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھتے رہے، اور جبین نیاز ہر ڈھیری پہ جھکائی ہوئی، ہر آستانے پہ جھکائی ہوئی، ہر قبر پہ جھکائی ہوئی، ہر گدی پہ جھکائی ہوئی، ہر مزار پہ جھکائی۔ اللہ کی قسم منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کے کلمے کو اپنی زبان سے جاری کرنا ہے، پھر اس عقیدے کا، اس بات کا بھی اعلان کرنا ہے کہ حاجات کو پورا کرنے والا وہ تنہا اللہ ہے، روزی کو دینے والا وہ تنہا اللہ، حاجات کو پورا کرنے والا وہ تنہا اللہ، مشکلات کو دور کرنے والا وہ اندھا اللہ، اور اولاد کو دینے والا وہ تنہا اللہ، روزی کو دینے والا وہ تنہا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور اس کے ساتھ لوگوں کو اس کے اوصاف میں شریک بھی ٹھہراتے رہو۔ اللہ کی قسم اس کلمے کا صحیح طور پہ حق ادا ہی نہیں ہوا۔